ناظرین مسئلہ فلسطین جو ہے وہ اب تو پوری دنیا کا یہ مسئلہ بن چکا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں 4 مین فریق ہیں، 4 مین پارٹیز ہیں جو اس میں انوالو ہیں۔ اس میں ایک عربز ہیں، ایک فلسطینی ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک امریکہ ہے، یعنی 4 فریق ہیں جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ اس مسئلے میں براہ راست انوالو ہیں۔ تو یہ جو پیس پلان، سو کالڈ پیس پلان پریزنٹ کیا گیا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو 3 فریق ہیں ان تینوں کو یہ سوٹ کر رہا ہے سوائے فلسطینیوں کے۔ عربز، امریکہ اور اسرائیل، ان تینوں کو یہ پلان جو وہ سوٹ کر رہا ہے، اور فلسطینیوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم عربز کی بات کریں، ان کو یہ پلان کیوں سوٹ کر رہا ہے اور انہوں نے فوری طور پر اس کو ویلکم کرنا جو وہ کیوں شروع کر دیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس کو ویلکم کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس پلان کو مانتے ہیں۔ دیکھیے عرب جو ہیں وہ تو ابراہم اکارڈ کر چکے ہیں اور اس میں انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی فلسطین کے لیے، فلسطینی ریاست کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے فلسطینی ریاست کے لیے۔ اب اس جہریت کے جواب میں وہ مجبور ہوئے کہ فلسطینی ریاست کی بات جو وہ شروع کریں۔ اچھا، اس میں بھی اگر آپ نوٹ کریں تو عرب کنٹریز کی جانب سے، مڈل ملکوں کی جانب سے کوئی ایسی ریڈ لائن نہیں رکھی گئی اسرائیل کے لیے کہ اس کے نتیجے میں وہ حملہ کر دیں۔ انہوں نے ایک ہی ریڈ لائن رکھی، انہوں نے کہا کہ اگر فلسطینیوں کو اسرائیل ڈسپلیس کرے گا تو پھر ہم اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر اسرائیل نے یہ فوری جنگ بندی نہ کی تو ہم حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے کبھی یہ ریڈ لائن نہیں رکھی کہ اگر اتنے بندے اسرائیل نے مار دیے تو پھر ہم اٹیک کر دیں گے۔ ایک خاص لمٹ سے اسرائیل آگے گیا، اگر اس نے 10,000 بندے مار دیے تو پھر ہم جب اٹیک کر دیں گے۔ اگر اسرائیل نے فلانے بام استعمال کیے تو پھر ہم اٹیک کر دیں گے۔ اگر اسرائیل نے امداد نہ کھولی تو پھر ہم اٹیک کر دیں گے۔ ایسی کوئی شرط انہوں نے کبھی نہیں رکھی، ایسی کوئی ریڈ لائن انہوں نے طے نہیں کی۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ لاکھوں فلسطینی مارے گئے اور زخمی ہو گئے، اور جس میں میجورٹی اور عورتیں بچے تھے، اور اس وقت بھی بامبنگ ہو رہی ہے۔ جب یہ پیس سو کالڈ پیس جو ہے وہ سب بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی غزہ میں بامبنگ ہو رہی ہے اور آج بھی درجنوں فلسطینی وہاں پر شہید ہو گئے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ابھی تک حملہ نہیں کیا کیونکہ ان کا بنیادی کنسرن صرف فلسطینیوں کے ڈسپلیسمنٹ سے تھا، اور وہ بھی یہ کہ ان کی طرف فلسطینیوں کو ڈسپلیس نہ کیا جائے۔ تو اس پلان میں فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے، فلسطینی غزہ ہی میں رہیں گے یا پھر ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے گا، جس میں وہ لکھا گیا ہے کہ if they wish to leave تو پھر ان کو جانے دیا جائے گا، یا پھر غزہ کی کسی کونے میں ان کو جب رکھا جائے گا۔ تو اس میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے۔ تو عربز کا جو بنیادی کنسرن تھا ڈسپلیسمنٹ، وہ اس میں حل کیا گیا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ان کا ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسرائیل کو تو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسرائیل کو تو پہلے سے وہ مانتے ہیں، اس کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے، اور ان کے جوائنٹ پروجیکٹس بھی چلتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ اس پلان کو جب ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کو یہ سوٹ کرتا ہے، اسرائیل کو یہ اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ دیکھیں اسرائیل ابھی تک اس جنگ میں جیت نہیں سکا ہے، اسرائیل کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اسرائیل کا امیج جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوا ہے، اسرائیل جو ہے وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے، اسرائیل کے اندر جو ایک فائٹ ہے وہ جاری ہے، اور ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ اسرائیل مکمل غزہ میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ اس کو کامیابی تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن ڈکلیئرڈ وار گولز ہے وہ یہاں پر اچیو کر لے گا، ایسا بھی نہیں لگ رہا۔ اور غزہ کی اگر ملٹری آکوپیشن کرنی ہے تو جنگ مزید چلے گی، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل مزید آئسولیٹ ہوگا، اور اسرائیل کا مزید جانی اور مالی نقصان ہوگا، اور جو انٹرنیشنل اس کی سٹینڈنگ ہے اس کو بھی ڈیمیج ہوگا، اور ریجنل کنٹری جو ہے وہ اس سے مزید دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس پلان کے ذریعے اسرائیل کو غزہ کا مکمل کنٹرول مل رہا ہے، وہ جیسے چاہے گا اس کو رکھے گا، کنٹرول کرے گا، آگے معاملات کو بڑھائے گا، وہ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا، فلسطینیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ پلان اس کو ہر لحاظ سے جب وہ سوٹ کرتا ہے۔ اچھا، جہاں تک امریکہ کی بات ہے، امریکہ کے لیے تو یہ جنگ ویسے ہی ڈیزاسٹر رہی ہے، اتنا یہ ڈیزاسٹر تھی امریکن انٹرسٹ کے لیے یہ جنگ، امریکہ کو اس جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور امریکہ جو ہے اس کا امیج بھی ڈیمیج ہوا۔ امریکہ سے جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کا مسٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، رشیا اور چائنا کی مزید انوالومنٹ جب وہ مڈل ایسٹ کے اندر آئی، ہر لحاظ سے امریکہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہوا، ڈیمیج ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جنگ رک جائے گی، اور اسرائیل کی ڈومینیشن کے ساتھ رکے گی، اسرائیل کی ٹرمز کے ساتھ رکے گی، اور غزہ میں جو ٹرمپ کا انٹرسٹ تھا کہ وہ یہاں پر ایک راویریا بنا سکے گا تو وہ راویریا بھی بنے گا، کیونکہ فلسطینی صرف ایک کارنر میں ہوں گے۔ یہاں پر وہ جو 20 نکاتی پلان ہے اس کو زیادہ ہم ڈسکس اس لیے نہیں کر رہے، پچھلی ویڈیو میں کچھ ہم نے کیا تھا، تو وہ سارا یعنی کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپلائٹیٹو ہیں، اس لیے اس پر زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ساری ہی اس لیے ہیں کہ ان کو کیسے، کب،
کہاں پر جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا ہے، وہ ساری شرطیں رکھی ہی اس لیے گئی ہیں۔ تو اس میں یہ شامل ہے، کھلے الفاظ میں نہیں لیکن دبے الفاظ میں، انویسٹمنٹس آئیں گی، پراسپیرٹی ہوگی، ہوگا، تو وہ رائبیریا بھی وہاں پر جب وہ بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ پلان جو ہے وہ امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے، لیکن فار دا پیلسٹینینز اس میں نہ فلسطینی ریاست ہے، نہ ان کے لیے کوئی آئیڈینٹی ہے، اور صرف اس میں فلسطینیوں کے لیے یہ ہے کہ فی الوقت ان کے پر بمبنگ ہونا جو بند ہو جائے گی، اور جتنے بچ گئے ہیں ان کو سمجھ لیں کہ ایک جان بخشی ان کی جا رہی ہے کہ وہ غزہ میں کہیں بس رہ سکتے ہیں، بس یہ ان کے اوپر جو رحم کھایا جا رہا ہے۔ جو اسرائیل نے وار کرائمز کیے ہیں، جو نتنیاہو نے جینوسائیڈ کی ہے، اس کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، مطلب اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک طرح سے اسرائیلی کرائمز کو وائٹ واش کرنے والی بات ہے، یعنی اس ایگریمنٹ کو دراصل ماننا اسرائیل کے کرائمز کو وائٹ واش بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اسرائیل اور امریکہ نے ایک اور ڈینجرس پریزیڈنٹ یہ بھی سیٹ کر دیا ہے، ایک خطرناک مثال یہ بھی سیٹ کر دی ہے کہ ایک طاقتور جو ہے وہ چاہے جینوسائیڈ بھی کر دے تو وہ طاقتور اس کو پوچھا نہیں جائے گا، اور خاص کر جب وہ ویسٹ کا اتحادی ہو تو بالکل بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اس پلان کے اندر اتنے گیپس ہیں، اتنا یہ ویگ ہے، اتنا یہ مبہم ہے، یہ کلیئر نہیں ہے، اس لیے سوال جواب بھی نہیں لیے گئے تاکہ مزید سوال نہ ہو، کیونکہ اس میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے کیا۔ تو وہ صرف اس لیے ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اپنے مفادات کے مطابق جب اس کو آگے بڑھا سکیں، اور عربز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا جو بنیادی کنسرن تھا ڈسپلیسمنٹ، وہ اس میں جو ریزالو کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے کہ اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں ٹرمپ کی یہ بڑی ہی ڈینجرس کانسپیریسی، اور میں کہوں گا کہ ٹرمپ نے بیسیکلی ریجن کو ایک نئے چیپٹر کی طرف دھکیلا ہے، اور وہ چیپٹر ہے بیٹریل کا اور جنگوں کا۔ ٹرمپ نے ریجن کو بیٹریل اور جنگوں کی طرف دھکیلا ہے اس ڈینجرس کانسپیریسی کے ذریعے۔ دیکھیے، ٹرمپ نے حماس کے سامنے صرف ایک ہی شرط رکھی ہے، ٹرمپ نے فلسطینیوں کے سامنے صرف ایک ہی شرط رکھی ہے، سرنڈر اور وار۔ دیکھیں، ایک وکٹم ہے، اور اتنا بڑا گمبھیر یہ مسئلہ ہے، 100 سالہ مسئلہ ہے جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس مسئلے کو آپ اس انداز میں حل کر رہے ہیں کہ وکٹمز کے سامنے صرف ایک ہی ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہے کہ سرنڈر کریں اور پھر جنگ کا سامنا کریں۔ تو یہ یہاں سے ہی چیز مشکوک ہو جاتی ہے، یہاں سے ہی جو ایک ول ہے پیس کی، وہ اس رویے کے ساتھ ہی، اس لینگویج کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس طرح سے مسائل کو حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یا سرنڈر کریں گے جنگ کو، بھائی جو حماس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ قیدی چھوڑ دے اور وہ ہتھیار ڈال دے، لیکن اسرائیلی فوج پھر بھی رہے گی، اور جو وہاں پر انٹرنیشنل کمیٹی بننی ہے اس کو ٹونی بلیئر ہیڈ کر رہے ہوں گے، وہ ٹونی بلیئر جو یروشلم میں رہتے ہیں یا پھر دبئی میں رہتے ہیں اور اسرائیل کے نمائندے ہیں، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے، اور ٹرمپ خود اس کو ہیڈ کر رہا ہوگا جو بہت بڑے اسرائیل کے سپورٹر ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں بھی اس نے کہا کہ میں تو گولان ہائٹس پر بھی حق مانتا ہوں، یروشلم یہ وہ۔ تو اب آپ دیکھیے یہ کتنی کریٹیکل سٹیج ہے کہ اگر حماس اس کو ایگری نہیں کرتی تو پھر عرب کہیں گے کہ دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے حماس ہے ہی بری، یہ تو امن چاہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ملبہ کس کے اوپر آئے گا؟ حماس کے اوپر آئے گا۔ اور اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کو وہ پھر جیسے اوسلو اکارڈ کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اسی طرح اس کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ وہ ایکسپلائٹ کریں گے۔ ایگری اگر کر لیتے ہیں فلسطینی تو بھی اس میں اسرائیل ہی کے لیے جو فائدے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ایک بٹریل آپس میں ہوگا۔ بھئی وہ فلسطینی کہیں گے کہ انہوں نے بھئی ایک غلط چیز کو ہم کیسے ایکسیپٹ کریں، اور عربز کہیں گے دیکھو تم تو امن چاہتے ہی نہیں ہو، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک بٹریل والا ایک نیا سلسلہ یعنی کہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے جو فیلئر کی ذمہ داری ہے وہ ٹرمپ نے عربوں کے اوپر ڈالی ہے، یعنی ٹرمپ نے عربوں کو کہا ہے کہ وہ اب کنونس کریں حماس کو کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یعنی اس طرح سے ٹرمپ نے، امریکہ نے، اسرائیل نے عربوں کو یہ دے دیا ہے کہ اگر وہ حماس سے نہیں منوا سکتے تو پھر اب دوبارہ ہمارے پاس نہ آئے یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں سیز فائر کروا کے دو یا ہمارے پر اب کوئی بات نہ آئے۔ ہم نے ایک پیس پلان دیا ہے اور اس میں تمہارے کنسرن بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تو پھر اگر تم حماس سے نہیں منوا سکتے تو پھر ہماری طرف نہیں آنا۔ تو یہ اس طرح ایک ڈینجرس ٹریپ ہے، یہ ایک ڈینجرس کانسپیریسی ہے جس کا نتیجہ صرف جنگیں نکلیں گی۔ کیونکہ اب جیسے کہ پروفیسر جیفری جو کہ امریکہ کے بہت بڑے تھنک ٹینک ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے پروفیسر جیفری، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ بہت بڑا زائنسٹ بیکر ہے، اور اس نے یہاں پر صرف وہی چیزیں شامل کی ہیں جو اسرائیل کو سوٹ کرتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کوئی آنیسٹ بروکر نہیں ہے، ایماندار ثالث نہیں ہے امریکہ،
اس لیے یہاں پر بھی اس نے وہی رویہ جو ہے وہ اپنایا ہے. تو بظاہر یہ امن کا پرپوزل ہے جس میں ایک ڈینجرس کانسپیریسی چھپی ہوئی ہے جو ریجن کو جنگوں کی طرف لے کر جائے گی, جو بیٹریل کا ایک نیا چیپٹر یہاں پر کھول سکتی ہے. اب مثال کے طور پہ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس میں ایک یہ بات لکھی گئی ہے, اس کا ایک نقطہ یہ ہے, 20 نکاتی یہ پلان ہے کہ اس میں فلسطینی اتھارٹی کو ریفارم کیا جائے گا. اب وہ فلسطینی اتھارٹی جو محمود عباس جس کو ہیڈ کرتے ہیں, یہ فلسطینی اتھارٹی وہ ہے جس سے فلسطینیوں کو یہ شکوہ ہے کہ یہ فلسطین کی حفاظت اور فلسطین کے مفادات کی بات کرنے کے بجائے یہ اسرائیل کی زیادہ اور امریکہ کی زیادہ تابعدار ہے. یہ فلسطینیوں کو پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ وہ فلسطینی اتھارٹی ہے جس کو ابھی مزید ریفارم ہونا ہے. یعنی اسرائیل میں کوئی ریفارم نہیں ہوگی, اسرائیل کچھ ڈی ریڈیکلائز نہیں ہوگا. یہ جو ریڈیکلائز ہے نا, یہ ٹرم یہ وار آن ٹیرر کے بعد جس طرح سے مسلم کنٹریز کے خلاف استعمال ہوئی ہے جنگیں چھیڑنے کے لیے, تو فلسطینی اتھارٹی جی ریفارم ہوگی. اب مثال کے طور پر اس میں کیا ریفارمز ہوں گی, اس میں ایجوکیشن جو ہے وہ اسرائیل کنٹرول کرے گا, ان کا سلیبس جو ہے وہ اسرائیل کنٹرول کرے گا, اور جو پریزنرز ہیں, جو مارٹائرز ہیں, ان کی فیملیز کو جو وظیفہ جاتا ہے وہ ختم کر دیا جائے گا, اور اسرائیلی ریاست کو وہ تسلیم کریں گے, اور پیلسٹینین آرگنائزیشن ساری کی ساری جو وہ ڈسارم ہوں گی. اور اس میں جو فلسطینیوں کا رائٹ ٹو ریٹرن ہے, دیکھیں فلسطینی جو 48 سے ملینز کی تعداد میں باقی ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس رائٹ ٹو ریٹرن ہے کہ ایک دن وہ اس لینڈ پر واپس آئیں گے, اور یہ رائٹ ان سے ختم کروایا جائے گا. اور کچھ ٹیکنیکل چیزیں جیسے ویسٹ بینک میں جو ایریا فلسطینیوں کے پاس ہے اور جو ایریا سی ہے, اس پر جب وہ سیٹلمنٹس کو ریکگنائز کروایا جا سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں, ایجوکیشن, سلیبس. تو کیا پتہ 30 سال کے بعد جو جنریشن تیار ہو وہ اس میں سے فلسطین کا نام ہی نکال دے. مطلب دیکھیں ایک سارا کنٹرول ہی ان کے پاس ہے, ایجوکیشن, تاریخ, آئیڈیالوجیز, مائنڈ سیٹ, وہ سارا ان کے پاس ہے. انہوں نے پڑھانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو اس میں جو مرضی وہ پڑھا لے. ایک نیا بچہ ہے اس کو جو مرضی وہ, تو آج سے 20 سال کے بعد جو جنریشن تیار ہوگی وہ چاہے ان کو بھی یہی پڑھایا جائے کہ یہاں پر تو کوئی فلسطینی ایگزسٹ کرتے ہی نہیں تھے, اور جس طرح سے اسرائیل کے مطابق ان کو چیزیں دکھائی جائیں گی کہ اسرائیل بالکل رائٹ ہے. اور ویسے بھی اسرائیلی ہمیشہ تو اپنے آپ کو اچھا اور باقیوں کو ایول پریزنٹ کرتے ہیں, تو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور چیز دیکھیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو سیلف ڈٹرمینیشن کا حق دیا جائے گا. اب یہ ایک اور چیز دیکھیں, زیادہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے اس معاہدے کو, لیکن صرف ایک دو چیزیں سمجھنے کے لیے کہ یہ ڈیپ کنسپیریسی ہے بیٹریل کی اور جنگوں کی, اور اس لیے مجھے بہت خطرہ ہے. ابھی ویسے حماس کا رسپانس آئے گا پتہ چل جائے گا, ویسے مجھے بہت خطرہ ہے کہ مڈل ایسٹ بڑے ہی ڈینجرس فیز کی طرف جا رہا ہے. اب اس میں جی سیلف ڈٹرمینیشن کا حق ہوگا فلسطینیوں کو, لیکن کیسے ہوگا اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. شاید 50 سال بعد ان کو سیلف ڈٹرمینیشن کا حق دیا جائے کہ ہاں اب بتاؤ کیا تمہیں ریاست چاہیے. اس سے پہلے وہ جو سارا ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور جو ایجوکیشن ہے, جو سلیبس ہے, وہ سارا وہ کنٹرول کر رہے ہوں گے. اچھا, اور اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری فلسطینیوں نے اسرائیلی اور امریکن کنڈیشنز پوری کرنی ہیں, تب ان کو سیلف ڈٹرمینیشن کا حق دیا جائے گا. اور کب دیا جائے گا اس کا بھی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, اور اس ٹائم فریم کے بعد بھی دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا وہ الگ بات. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جب اسرائیل سیٹسفائی ہوگا کہ یہ ساری ریفارمز ہو گئی ہیں, مطلب ریفارم کے نام کے اوپر وہ بس فلسطینیوں کی تاریخ اور شناخت مٹا دینا چاہتے ہیں, فلسطینیوں میں ریزسٹنس کی وہ ساری ول جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں یہ ریفارمز کے نام کے اوپر. تو دیکھیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اسرائیل سیٹسفائی ہوگا تب ان کو ڈٹرمینیشن کا حق دیا جائے گا, اور اس کا بھی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. اور اسرائیل سیٹسفائی ہوگا یعنی نتنیاہو جو کھلے عام کہتا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی, ٹرمپ جس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے فلسطینی ریاست میں, اور عرب لیڈرشپ ان کو بھی زیادہ دلچسپی نہیں ہے فلسطینی ریاست میں, تو کون آ کر اسرائیل سے یہ بات منوائے گا کہ اب تم سیٹسفائی ہو رہے ہو نہیں ہو رہے ہو, اس کا کیا پیرامیٹر ہے اسرائیل کے اس بات سے سیٹسفائی ہوگا. یہ سب ویگ ہے, یہ سب سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے, اور یہ مزید چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں. اور پروفیسر جیفری نے کہا کہ یہ ایک جوک ہے, جو ٹرمپ نے جو پیس پروپوزل پریزنٹ کیا ہے یہ ایک جوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک روایتی ٹرمپ جو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے کور ایشو میں نہیں جاتا, یہاں پر بھی اس نے یہی کیا. یعنی فلسطینیوں کا جو کور ایشو ہے, ان کی آئیڈینٹی کا ایشو ہے, ان کے رائٹس کا ایشو ہے, ان کی ریاست کا ایشو ہے, اس کو اس میں کوئی ایڈریس نہیں کیا گیا. تو اس کور ایشو کو چھوڑ کر باقی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کو جو ہے سوٹ کرتی ہیں. تو اس طرح یہ بہت ہی کریٹیکل موڈ ہے
حماس اس کو ایگری کرتی ہے تو ان کے پاس بہت بڑی، اسرائیل کے پاس طاقت آ جائے گی ایکسپلائٹ کرنے کی. اگر ایگری نہیں کرتی تو عربز بھی ایک ٹریپ میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ویلکم کر لیا ہے. دیکھیں عرب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا نا، تو اگر حماس ریجیکٹ کرے گی تو دونوں کا آپس میں پھڈا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پہلے بھی دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو اب پھر جب وہ زیادہ پھڈا پڑ جائے گا. اور امریکہ نے کہا کہ بھئی اگر حماس نہیں کنونس ہوتی تو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اس لیے سب اس وقت حماس کو کنونس کرنے کی طرف دوڑ رہے ہیں. ٹرکی نے اپنا ڈیلیگیشن جو ہے وہ دوحہ بھیج دیا ہے حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کرنے. تو یہ ڈینجرس ٹریپ ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید مڈل ایسٹ کے ملک آگے ہیں یا آ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. اور ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے حماس کو، حماس نے ہمیں آئسولیٹ کیا اور ہم نے حماس کو آئسولیٹ کر دیا. یعنی ٹرمپ نے جو پروپوزل پیش کیا اس کو اس انداز میں پیش کیا کہ اس میں عربز بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس میں پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہے، اس میں ٹرکی بھی ہمارے ساتھ ہے، اس میں فلانا بھی ہمارے ساتھ ہے، سب ہمارے ساتھ ہے. وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. اب حماس بتایا کہ وہ اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. یعنی حماس کو صرف ایک طرف کر دیا، فلسطینیوں کو ایک طرف کر دیا، باقی ساری دنیا ٹرمپ نے کہا کہ میرے ساتھ کھڑی ہے. تو اب عربز نے تو ویلکم کر دیا، اگر حماس نے ریجیکٹ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر ایکسیپٹ کیا، جیسے پروفیسر جیفری نے کہا کہ اس میں صرف ٹرمپ نے فلسطینیوں سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ وہ ریزسٹنس چھوڑ دیں. بس ان سے اصل میں یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، ان کو دیا کچھ نہیں جا رہا، ان کی ریزسٹنس جو ہے اس کو بس ختم کروایا جا رہا ہے. تو یہ فلسطین کے تنازع میں یہ بہت ایک کریٹیکل موڈ ہے کہ جس میں ایک بڑا ڈینجرس ٹریپ ہے. عربز اس کو ویلکم کر چکے ہیں اور فلسطینیوں کے لیے ایسی چوائس چھوڑی گئی ہے کہ یا سرنڈر کرنا ہے یا وار کرنی ہے. تو اس لیے یہ کافی ڈینجرس ہے. دیکھتے ہیں کہ اس سے معاملات جب آگے کیسے نکلیں گے. اور مڈل ایسٹ کے مالک کی یہ پوزیشن جو ہے وہ کافی فی الحال عجیب نظر آ رہی ہے. اب آپ دیکھیے یہ صرف ہماری باتیں نہیں ہے، فارمر اسرائیلی جو امبیسڈر ہے ٹو واشنگٹن، اس کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. کہتا ہے کہ ٹرمپ کا جو سپیچ رائٹر ہے کیا یہ رون درمر تو نہیں ہے؟ رون درمر جو ہے وہ ٹرمپ نتنیاہو کا بڑا قاری خاص ہے. رون درمر کا نام آپ نے سنا ہے، اسرائیلی منسٹر آف افیئرز ہے اور یہ نتنیاہو کا بہت قاری خاص ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرمپ خود سے باتیں کر رہا ہے یا یہ اسرائیل نے اس کی سپیچ لکھ کر دی ہے؟ یہ اسرائیلی امبیسڈر کہہ رہا ہے. یعنی کیونکہ اس میں وہ جو اسرائیل کے مفادات ہیں صرف اس کی بات کی جا رہی ہے، فلسطینیوں کی بات تو کی نہیں جا رہی. اور لیبنن کا کیا ہوگا جو وہاں پر بمبنگ ہو رہی ہے، جو شام ہے اس کا کیا ہوگا؟ اور یہ آپ انالیسس دیکھیے کہ امیڈیٹلی پریس کانفرنس کے بعد ٹرمپ اور نتنیاہو نے عرب کنٹریز کو بوسٹ کیا کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں اسرائیل کی ٹرمز کو، اور اسرائیل جو ہے وہ وڈرا نہیں کرے گا غزہ سے. اور انسٹیڈ آف حماس ہمیں آئسولیٹ کرتی ہے، ہم نے حماس کو آئسولیٹ کر دیا ہے. اور اب پوری دنیا انٹائر دا عرب اور مسلم ورلڈ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ پریشر کریں حماس کو ٹو ایکسیپٹ دیز ٹرمز. اور جبکہ اسرائیلی آرمی جو ہے اس کے پاس غزہ پٹی کا کنٹرول بھی رہے گا. دس از ناٹ اے سیز فائر آفر، دس از این الٹیمیٹم ٹو دا پیلسٹینینز ہو ول لائکلی ناٹ ایکسیپٹ. یہ ایک دھمکی ہے، یہ ایک الٹیمیٹم ہے جو فلسطینیوں کو دیا گیا ہے. تو پروفیسر جیفری نے بھی کہا کہ یہ کوئی ریئل پیس آفر نہیں ہے جو یہاں پر جب وہ دی گئی ہے. تو ٹرکی نے اپنا ڈیلیگیشن جب دوحہ بھیج دیا ہے. ٹرکی کنفرمز سینڈنگ اے ڈیلیگیشن ٹو دوحہ ٹوڈے ٹو میٹ ود حماس لیڈرز ایز پارٹ آف میڈیشن ٹو امپلیمنٹ دا امریکن پلان ٹو اسٹاپ دا وار. مطلب وہ سب جو ہے وہ حماس کو کنونس کرنے میں جب لگے ہوئے ہیں. اور قطر کا ڈیلیگیشن جب وہ واشنگٹن میں ہے اور قطر نے کہا ہے کہ نتنیاہو نے ہم سے اپالوجی کی ہے. ویسے نتنیاہو نے جو آن ریکارڈ الفاظ استعمال کیے وہ ریگریٹ کے کیے، اپالوجی کے نہیں کیے. فون پر یہ خبر آئی کہ فون پر اس نے اپالوجی کیا ہے، لیکن وہ کیا مطلب آف دی ریکارڈ، اگر آن ریکارڈ چیزیں نہیں ہیں تو نتنیاہو کبھی بھی اس سے مکر سکتا ہے. بہرحال قطر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو مذاکرات ہیں وہ دوبارہ سے جاری کریں گے، اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور اسی درمیان جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو فلسطینی ریزیسٹنس نے یروشلم میں اسرائیلیوں پر اٹیک کر دیا. 5 اسرائیلی جو ہے اس میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں، شوٹنگ اور ریمنگ اٹیک ہوا ہے یروشلم کے ایک چیک پوائنٹ پر. اس پلان کے بعد یہ اٹیک ہوا ہے. اور دیکھیے دنیا کے ملک ان سے زیادہ بریو ہیں. کولمبیا جو ہے اس نے اپنی پہلی لوکل رائفل خود پروڈیوس کی ہے. کولمبیا جو ہے وہ اپنے بہت سارے ویپنز اسرائیل سے لیتا ہے، اب اس نے اس کے اوپر بین لگایا ہے، وہ اسرائیل سے نہیں لے رہا. تو لوکل پروڈکشن کولمبیا نے شروع کر دی ہے. کولمبین آفیشلز بتا رہے ہیں کہ ہم نے فرسٹ کمبیٹ رائفل جو ہے وہ مینوفیکچر کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ریپلیس کیا جائے ان ویپنز کو جو ہم اسرائیل سے امپورٹ کرتے ہیں. اسرائیل سے ہم اسلحہ نہیں لیں گے بلکہ اپنے بنائیں گے یا کسی اور سے لیں گے. اور ارجنٹائن سے یہ خبر ہے کہ اور وہاں پر جو نوبیل پیس پرائز ونر ہیں وہ ارج کر رہے ہیں نتنیاہوز اریسٹ اوور غازہ جینوسائیڈ، کہ اس کو تو اریسٹ ہونا چاہیے.
کیونکہ اس کا دورہ وہاں پر ہونے جا رہا ہے نا، اور ابھی ارجنٹائن کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا کہ دورہ مت کرو، لوگ بہت غصے میں ہیں۔ اٹالین پورٹ ورکر کہہ رہے ہیں کہ فل ٹریڈ ہالٹ ہو سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ، مکمل جو ٹریڈ ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں، پارشلی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ سو دنیا کے پریشر کو ابزارب کرنے کے لیے، دنیا کا جو غصہ ہے اسرائیل پر اس کو کم کرنے کے لیے یہ ایک سارا سٹیج سمجھ لیں کہ بنایا گیا ہے، جس میں امن معاہدہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آئے ہیں، نتنیاہو ایگری کر گیا ہے، اور سارا ملبہ جب حماس کے اوپر آئے گا، فلسطینیوں کے اوپر آئے گا، جو خود وکٹم ہیں، 100 سال سے جو وکٹم ہیں، اب بھی وہی ذمہ دار جب وہ ٹھہرائے جائیں گے۔ تو یہ ہیومینٹی کے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، مڈل ایسٹ کے ملکوں کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، اور فلسطین کی اسٹرگل میں ایک بڑا کریٹیکل ٹائم ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی کافی ٹرکی صورتحال ہے، جس میں انہوں نے نئے انداز میں اپنے منصوبے پورے کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے بھی بہت ساری انہوں نے کوششیں کی، اور ایون جینوسائیڈ وہ خود کر رہے ہیں، تو اس میں وہ کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے یہ وقت بتائے گا، اور اگلے 24-48 گھنٹوں میں شاید چیزیں مزید واضح ہو جائے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔